بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ اردو دوستو، بزم اعجازی میں اعجاز احمد اعجازی آپ سے مخاطب ہے۔ برائے کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ میں نے اپنے نصابی کورس میں سائنس و دیگر علوم کی چاشنی سے سیراب ہوا، وہیں بفضل خدا اردو ادب کی چاٹ سے بھی محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ بزرگوں اور علم دوستوں کی صحبت کا اثر ہے۔ یقیناً ان حضرات کی علمی و ادبی نشستوں، مجلسوں اور صحبتوں کا فیض یافتہ ہوں۔ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ حضرات، زبان کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے، تو اردو زبان اپنی زبوں حالی پر اشکبار ہے اور آپ سے، ہم سبھی سے یوں مخاطب ہے۔ اردو کے احساسات، اردو کی فریاد لیجئے، سنیے خود اردو کی زبانی، جہاں اردو کے دل کی دھڑکنوں اور روداد غم کو سنیے۔ میں سرزمین ہند میں پیدا ہوئی، یہی اپنی آنکھیں کھولیں، پرورش پائی اور پروان چڑھی۔ آپ کے آباء و اجداد نے اپنی آغوش میں کھلایا، میری زلفوں کو سنوارا۔ میری شیریں زباں میں فصاحت و بلاغت ہے، حلاوت، متانت، نفاست اور نزاکت ہے اور لطافت بھی۔ میں نے صبح بنارس اور شام اودھ کی خوب سیر کی ہے، دکن کی خوش رنگ فضاؤں میں خوب اٹکھیلیاں کی ہیں، دلی کی ادبی محفلوں، دینی مجالسوں، شرفا کی نشستوں، دانشوروں، مفکروں، صوفیوں کے انجمنوں کی زینت اور قلعہ معلیٰ وہ شاہی درباروں کی آبرو رہی ہوں۔ یوں بازاروں، چوک چوراہوں سے لے کر ادبی محفلوں، نوابوں کی حویلیوں، عمرہ و رؤسا کی کوٹھیوں سے لے کر شاہی محلوں تک میری رسائی رہی ہے۔ لال قلعہ کے دیوان عام، دیوان خاص، نہر بہشت اور محل خاص کی عظمت اور شان و شوکت میں میرا اہم رول رہا ہے۔ قلب ہندوستان کی رونق میں میرا اہم کردار رہا ہے۔ اہل قلم، اہل نظر، ادیب، طبیب، شاعر، سخنور، معلم، متعلم، مقرر و سامعین سب کی دلاری اور چہیتی رہی ہوں۔ میر، غالب، ذوق، داغ، حالی، جوہر، آزاد، شاد، ملا، چکبست، نسیم، اکبر، انیس، دبیر سے لے کر فراق، عاجز، شکیل، مجروح، کیفی، حسرت، ساحر اور راحت، وسیم، نواز، منور، منظر، پروین، صبا، حیا، تاجور، ناز، ملکہ، ہزاروں لاکھوں میرے شیدائیان میں شامل ہیں۔ غرض میں خاک ہند کی شان و عظمت ہوں، لہذا دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اپنی مادری و شیریں زبان اردو کو بھی فروغ دیں، مجھے بالکل فراموش نہ کریں۔ میری نمناک آنکھوں پر ترس کھائیں، میری اشکبار آنکھوں اور حالت زار پر رحم کریں،
मेरे दर्द दिल को समझने की कोशिश करें, मुझे अपने पाँव तले न रौंदें, मुझ पर जुल्म व सितम रवा न रखें। बस यही फरियाद है कि अपनी मज़लूम व मासूम बेटी को गले से लगा लें, अपने सीने से लगा लें, मेरी शान व अज़मत को लौटा दें। अश्क बेताब से लबरेज़ है पैमाना मेरा। ये थी उर्दू की बातें, ख़ुद उर्दू की ज़बानी। अगर उर्दू दां तबका को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, जभी तो हमारी ज़बान उर्दू ज़िंदा रह पाएगी। अगर हम उर्दू ज़बान व अदब से बेबहरा होंगे तो सलीक़े से महरूम हो जाएंगे। उर्दू अदब से हमारा तलफ़्फ़ुज़ व तशख़्ख़ुस महफूज है। उर्दू ज़बान से दीनी उमूर की अदायगी में आसानी है। अपने जज्बात व कैफ़ियत को हम उर्दू ज़बान में बख़ूबी पेश कर सकते हैं, अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं। एक ज़बान ही नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त का हिस्सा है। आइए उर्दू ज़बान की आबियारी के लिए हम सब कमर कस लें। उर्दू ज़बान की तरक्की नश्र व अशात के ताल्लुक़ से सरगर्म अमल और बरसरे पैकार हो जाए। उठ कि अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। उर्दू बोलिए, लिखिए, पढ़िए और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। यकीनन मुअर्रिख़ वक्त यानी वक्त का मुअर्रिख़ आपका नाम उर्दू के हमदर्दान, बही ख़्वाहान, मुहिब्बान, शैदायान और जानिसारान में लिखेगा। जहाँ तो आइए हम सब अहद करें, हम सब ये अहद करें कि फूल से दूर ये खुशबू नहीं होने देंगे, फूल से दूर ये खुशबू नहीं होने देंगे। ख़त्म इस मुल्क से उर्दू नहीं होने देंगे, ख़त्म इस मुल्क से उर्दू नहीं होने देंगे।